گھر کی زندگی معاشرے کی بنیاد ہوا کرتی ہے. یہ خوشگوار ہو جائے تو پورے معاشرے میں اس کی خوشگواری کے اثرات آتے ہیں. اور گھروں کی اگر خوشگواری نہ رہے تو معاشرہ کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتا. گھر کا ماحول سازگار اور خوشگوار ہو تو آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور گھروں کا سکون اٹھ جائے تو اندر سے خون خشک ہونے لگتا ہے، ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں، صلاحیتیں زیرو ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنی امت کو عورتوں اور یتیم کے حقوق بتا دیے اور پوری تاکید کر دی، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ عورت کا اور یتیم کے حق میں کوتاہی نہ کرنا. تو گھر کی زندگی، ازواجی زندگی کس شان کی تھی؟ تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا وضو کر لیتے، نماز پہ جا رہے ہوتے، یقبلوا نساءہ، اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیا کرتے، وہو صائم، روزے کی حالت میں. روزہ بھی ہے، وضو بھی ہے، اتنی بے تکلفی ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی امت تک آئی ہے. یہ گھر کی زندگی، اتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، سید البشر ہیں، لیکن امت کو سکھایا کہ ساری بزرگی نفلوں میں نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوبصورت معاشرت بھی ہے، خوبصورت زندگی بھی ہے، ان کی دلجوئی بھی ہے، ان کی دلجوئی بھی ہے، ان سے دل لگی بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، مذاق کرتے، مشورے کرتے، ان کی باتیں سنتے، اور بس اوقات ان سے مختلف انداز سے پہلیاں ایک دوسرے پر بولا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سودا بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی کا ایک کے پاؤں میں گود، ایک کے گود میں پاؤں، دوسرے کے گود میں پاؤں. حضرت عائشہ نے آٹے کا اور تل کا ایک حلوہ بنایا. حضرت عائشہ نے سودا سے کہا، دونوں آپ کی بیویاں ہیں، سودا سے کہا حلوہ کھاؤ، نہیں کھاؤ گی نا تمہارے چہرے پہ مل دوں گی. حضرت سودا نہیں کھا رہی تو حضرت عائشہ اٹھی اور حلوہ ہاتھوں میں لیا اور اس کے چہرے پہ مل دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے. آپ نے فرمایا اے سودا تم بھی ذرا بدلہ لو، کھڑی ہو. انہوں نے حلوہ لیا اور عائشہ کے چہرے پہ مل دیا. سبحان اللہ. دونوں بیویاں ہیں، دونوں سوکنوں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ مذاق دیکھ کر مسکرا رہے، خوش ہو رہے. حضرت عمر کا مزاج کیسا تھا؟ اپنی سختی میں مشہور تھے، لیکن بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے گھر میں رہو بچوں کی طرح، ہاں باہر جب آؤ تو پھر بڑے بنو. گھر میں رہو بچوں کی طرح، جب باہر آؤ پھر بڑے بنو.